دیوانہ تھا کسی گاؤں میں جو یہ سوچتا تھا کہ ہم کو اس گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جانے کے لیے 3 پہاڑوں کو عبور کر کے جانا پڑے گا. تو آخری میں اس نے کہا کہ اب میں ان 3 پہاڑوں کو کاٹوں گا. زندگی اس میں گزر گئی، ایک پہاڑ کاٹ دیا، دوسرا پہاڑ کاٹ رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. تک پہنچایا. اب ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے میرے عزیز بزرگوں، میرے مجلس کے رفقا، میرے مجلس کے ساتھیوں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کام کو اور آگے لے کر بڑھیں. یقیناً الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یقیناً ہم پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی، کیچڑ پھینکا جائے گا، مگر میرے بھائی 66 برس پہلے دارالسلام نہیں تھا، 66 برس پہلے یہ تعلیم ادارے نہیں تھے، 66 برس پہلے یہ 44 اراکین بلدیہ، یہ 7 اراکین اسمبلی، 2 رکن پارلیمان، بہار میں آپ کے رکن اسمبلی، مہاراشٹرا میں آپ کے 2 رکن اسمبلی، آپ کے رکن بلدیہ گجرات میں، رکن بلدیہ اتر پردیش میں، مدھیہ پردیش میں، آندھرا میں، کرناٹکا میں کچھ نہیں تھا. اس وقت ہمارے مرحوم قائدین نے اس سفر کا آغاز کیا. آج الحمدللہ ہمارے پاس یہ تمام چیزیں ہیں، یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہم نے اس کو حاصل کیا. تو ہمارے مرحوم قائدین کو اگر ہم زندہ سمجھتے ہیں، ان کو مردہ نہیں ہونا دینا چاہ رہے اگر ہم، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جدوجہد کرتے رہیں. یقیناً الزامات تو لگتے رہے اور لگتے رہیں گے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میرے مرنے کے بعد یہ الزام لگانے والے میری خبر میں نہیں آئیں گے. یہ میرے مرنے کے بعد جب حشر کا میدان بنے گا جس میں سب کھڑے ہوں گے، الزام لگانے والے نہیں آئیں گے. میرے اعمال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مجھے اور آپ سب کو شفاعت ملے گی. تو اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو آگے بڑھنا ہے، ہم کو کامیابیاں حاصل کرنا ہے، ہم کو الیکشن لڑنا ہے. 66 سال کا سفر، اگر کوئی دوسری سیاسی پارٹی ہوگی تو بولے گی کہ ہم اتنے بار پاور میں آئے، ہم اتنے بار پاور میں نہیں رہے، یہی بتائیں گے آپ کو. مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 66 برس کے سفر میں ہم نے کئی حکومتوں کو دیکھا جنہوں نے مجلس سے ٹکرایا، مگر مجلس باقی رہی، ان کو اللہ نے شکست دیا. 66 برس کے سفر میں کئی ہمارے مجلس کے ساتھیوں نے ہم کو چھوڑا، ہم سے غداری کی، مگر لوگ غداروں کو، دھوکے بازوں کو یاد نہیں رکھتی. عوام یاد رکھتی ہے اپنی جماعت کو، عوام یاد رکھتی ہے اپنی سیاسی طاقت کو، اپنے اتحاد کو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اور آپ کو آگے بڑھنا ہے. یقیناً مخالفین مجلس اس وقت بھی تھے جس وقت عبدالواحد اویسی اراکین شورا کو جمع کیے، مخالفین مجلس نے شورا کو لے کر چلے گئے تھے. جس وقت جلسہ ہو رہا تھا پسل بنڈے کے اوپر، راتوں رات شورا کو لے کر بھاگ گئے، پورے کے پورے غائب ہو گئے پورے. تو عبدالواحد اویسی رحمت اللہ علیہ نے عوام سے کہا کہ میں آپ سے رضا نامزدگی چاہتا ہوں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تو اس وقت بھی مخالفین مجلس نے اپنے اخبار میں لکھا تھا کہ اویسی نے شورا کو چورا کر دیا. تو میرے بھائی، مخالفین ہر دور میں رہیں گے. یاد رکھیے، ابو جہل، ابو لہب کی اولاد صبح قیامت تک رہے گی. یزید کے چاہنے والے، یزید کے چیلے صبح قیامت تک رہیں گے. میر جعفر، میر صادق ہمیشہ تھے اور رہیں گے. مگر ہمارا کام یہ ہے کہ جیسا کہ احمد پاشا قادری نے کہا کہ ہم حسینیت کے پرچم کو بلند کرنا ہمارا کام ہوگا. ایثار اور قربانیوں کو دے کر ہم نے مقام کو حاصل کیا. ہم نے کوئی چمن میں چل کر یا پبلک گارڈن میں چل کر یہاں تک نہیں پہنچے. ہم خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا، جیلوں میں بیٹھ کر اپنی مجلس کی کامیابی کے لیے دعائیں کرنی پڑی.
पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, तब जाकर अल्लाह ने हमको मुकाम दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सफ़र को हमको और आपको लेकर आगे बढ़ना है। यकीनन आने वाले दिनों में पार्लियामेंट का इलेक्शन है। मैं अपने मजलिस के रुफ़ाओं से अपील करूँगा कि पहले से ज़्यादा मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आज या एक हफ्ते में या 12 मार्च के बाद पार्लियामेंट के इलेक्शन के तारीख़ का ऐलान होगा। मैं आपसे सिर्फ यही अपील कर रहा हूँ कि 60 दिन आप और हम दिन रात एक कर दें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस कामयाबी को, अपनी बरतरी को, अपने इत्तेहाद की निशानी को और मजबूत करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमको कामयाबी से हमकिनार करना है। मैं अपनी जमात के तमाम